السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں اور 5واں آخری ضمنی موضوع ہے تنبیہات۔ یہ 11 نکات ہیں۔ اللہ نے ہمیں صاف بتا دیا، تنبیہ کر دیا، وارننگ دے دی ہے، کھل کے لکھ دیا کہ کیا کرو گے تو کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کو یہ کوئی بچت نہیں ہے اس کی۔ سب سے پہلی بات آیت نمبر 4 میں آ رہی، بدلہ دینے والا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے پہلے پچھلی آیت میں تھا تورات اور انجیل اللہ نے نازل کی تھی پہلے، پھر وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے، پھر وانزل الفرقان، اور پھر تمہارے لیے اللہ نے فرقان قرآن میں یہ اتار دیا۔ تو پھر اگر تم نہیں مانو گے ان باتوں کو تو کیا ہے، پھر شدید عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، بدلہ لے۔ عزیز تو زبردست قوت والا، جس کو کوئی روک نہ سکے کچھ نہ، تو یہ اللہ بدلہ لینے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسرا نقطہ ہے جی، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ 109 ہے، اور پھر 83 میں بھی یہی بات ہے، سب کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، تو سارے جانا ہی واپس اللہ کے پاس ہے۔ آج تک کوئی بندہ ہے جو نہیں گیا اللہ کے پاس واپس؟ ہم نے نہیں جانا۔ اچھا، جب جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ تیاری کرنی ہے اس کی، 10ویں کا 12ویں کا امتحان ہوگا، CA کا، انٹر کا، کسی کا CSS کا، کتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاس جانے کی کتنی تیاری ہے ہماری پاس، جتنی کوئی CSS کی کرتا ہے، جتنی کوئی کسی اور کی تیاری کرتا ہے۔ اور یار امریکہ جانے کی بڑی تیاری ہوتی ہے، ویزا لگوانا، یہ کرنا وہ کرنا، تو کیا اللہ کے پاس جانے کی اتنی تیاری ہے؟ اور پھر 19 نمبر میں اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اور یہی آیت نمبر 199 میں بھی ہے۔ اس کو دیکھیے گا، 19 نمبر میں اللہ نے فرمایا صاف، کیا ہے؟ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جلد حساب کا کیا مطلب ہے؟ جلد حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، سری کیا ہوتا ہے؟ سرعت کے ساتھ، سرعت، تیزی کے ساتھ، جیسے روشنی کی سپیڈ ہے نا، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ چلتی ہے، تو اس طرح سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر 5واں نقطہ ہے جی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، فوراً پکڑ سکتا ہے، مگر بوجہ حکمت مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو، اصلاح کر لو، اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ فوراً پکڑنے پہ قادر ہے۔ زمین اسی وقت شک ہو سکتی ہے، زمین میں دھس گیا تھا، کیا نہیں ہو سکتی؟ فرعون پانی میں ڈوب گیا تھا، پانی نے یہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، آسمان سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں کرتا بندے مان جاؤ، بندے مان جاؤ، بندے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہونے، لگے رہو لگے رہو لگے رہو، یہ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب آتی ہے تو ایک دم پیٹ آتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے مہلت۔ اور پھر چھٹا ہے، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ 63 میں اللہ سب کو خوب جانتا ہے کون کیا ہے، کوئی اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر اگر 2 نکات ہیں، یہ آیت نمبر 11 میں سے، فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کی طرح جھٹلانے والوں پر ان کی پکڑ سخت عذاب سے ہوئی۔ اور فرعون تک دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایک طریقہ تھا جو رکابی فرعون کے بعد بدل گیا۔ پھر بڑی اہم ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کذاب آل فرعون، فرعون والوں سے، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، تو جنہوں نے بھی جھٹلایا، واللہ شدید العقاب، اللہ نے سخت عذاب میں پکڑا۔ تو فرعون تک، اس کے غرق ہونے تک اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پار ہو گئی سمندر کے، فرعون غرق ہو گیا، وہ آزاد ہو گئے، تو پھر اللہ نے کیا؟ جہاد فرض کر دیا۔ اب اللہ نے کیا؟ تم کھڑے ہو گے، تم جہاد کرو گے، اور پھر فرشتے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب وہ کام نہیں ہونا کہ اس کے بعد، اس لیے آخری کام جو اللہ نے کیا، قوم نوح کو، قوم عاد کو، سارے ہوتے ہوتے آخری کام فرعون کو غرق کرنے کا اللہ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا؟ مدد کرے گا اللہ، نہیں تو تم نہیں کرو گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور دوسرے انفال میں بھی اس کا ذکر ہے، باقی جگہ بھی ہے کہ شدید اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب پھر اگلا آ رہا ہے جس 77 نمبر آیت کے اندر ہے، اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دنیا کے خریدار ہیں ان پہ اللہ نے 3 باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں، ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا، اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہی بات سورہ بقرہ میں پہلے آ چکی ہے۔ اب جس کی طرف اللہ نظر ہی نہیں کرے گا تو کیا خیال ہے؟ اس کی بخشش ہو جانی ہے، تو اس کی شفاعت ہو جانی ہے، جسے اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں اسے پاک نہیں کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ کیا کرے گا؟ ان کا کوئی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ نگاہ کرے گا ان کی قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا، اور ان کے واسطے عذاب علیم ہے۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ دنیا کے خریدار یہی رہ جائے گی دنیا، سارا کچھ۔ اور پھر 10واں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، اللہ کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، پتہ نہیں کیا سمجھتے رہے کہ کیا کچھ ہو جانا ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈرو، اللہ ڈرو، اور ڈر کے کرو اللہ سے، اس لیے متقین جو اللہ سے ڈر گیا۔ اور پھر آخری نقطہ ہے جی، برے اعمال کرنے والوں پر اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے۔ یہ 162 میں ہے کہ کیا وہ شخص من اتبع رضوان اللہ، کیا جو مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے
کمایا غصہ اللہ کا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بئس المصیر، وہ بری جگہ ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرے اور جو اللہ کو ناراض کرے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آیت سمجھ آ جائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ 162 میں اللہ نے کہا جو راضی کرتا ہے اللہ کو اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اچھا، آپ کو جو راضی کرے ناراض کرے کیا برابر ہو جاتا ہے؟ ایک آپ اللہ کو جو راضی کرے 162 آیت میں بار بار دیکھیے، یاد کرنے اس آیت کو، سب کو بتائے، دن میں 10 دفعہ 10 بندوں کو بتائے کہ اللہ جو راضی کرتے ہیں اور جو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ نے ناراض کرنے کو بتایا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تنبیہات ہے 11 آئی ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے اور آج ہی کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔